اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دعا کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دعا کا اہتمام کرنا، چنانچہ حدیثوں میں کثرت سے یہ دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ کہ اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا اور دجال کے عذاب سے فتنے سے بچا۔ مختلف روایتوں میں اللہ کے نبی کی یہ دعائیں منقول ہے۔ تو ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ نبی نے خود بھی اہتمام کیا، صحابہ کو بھی تعلیم دی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ تم اس کا اہتمام کرنے والے بنو۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ کہف کی تلاوت کا معمول رکھنا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جہاں دوسرے فضیلتیں ہیں، وہاں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا، پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اللہ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرو، اپنے تعلق کو، کہ تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، تم اپنے آپ کو 100% ایمان پہ لانے والے بنو، غیروں کی تہذیب سے، غیروں کے کلچر سے، غیروں کے فیشن سے، غیروں کے طریقوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانے والے بنو، ان کے طریقوں کو اپنانے والے بنو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا تعلق اہل حق سے ہونا چاہیے، اللہ والوں سے ہونا چاہیے کہ جن کے پاس رہنے کے نتیجے میں اللہ تمہیں اس فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ساری چیزوں کو بیان کیا تو علماء نے ترتیب وار ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو آخر زمانے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کا اہتمام کرنے والے، تلاوت کا اہتمام کرنے والے، تسبیح کا اہتمام کرنے والے بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس فتنے سے بچائے گا۔ تو موجودہ دور جس تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ فتنوں کی طرف ڈھکیلنے والا دور ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے بے حیائی پھیل رہی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے بے دینی پھیل رہی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ایمان ہمارا کمزور ہوتے جا رہا، عقیدہ ہمارا کمزور ہوتے جا رہا۔ اس کے باوجود بھی ہمارے اندر یہ فکر اور احساس پیدا نہیں ہو رہا کہ میرا تعلق ایمان والوں سے ہونا چاہیے، میں سچا پکا مسلمان بن کر جینے والا بنوں۔ نوجوان ہیں تو وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے، مسلمان مرد عورت ہے تو بے دینی آئے دن ہمارے اندر بڑھتے جا رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج غیروں کے طریقوں پہ جینے والا بن گیا، ان کے طریقوں کو اپنانا والا بن گیا۔ ہمیں اپنے طریقوں کو اختیار کرنا، شریعت محمدی پہ عمل کرنا، اسوہ رسول کو اختیار کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں۔ آپ کو دنیا میں جینا ہے، ماڈرن بن کے جیو، غیروں کے تہذیب کو اپنانے والے بنو۔ اب بال ہے، دجال کے جیسے بال ہے، دجال کے جیسا ہیئر سٹائل ہے، یہ ساری چیزیں علماء نے بیان کی ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ 3 سلسلے کی باتیں تھیں: امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا اور دجال کا نکلنا، اور دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خاتمہ ہونا۔ یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے 3 علامتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ علامتیں اس واسطے ذکر نہیں کی کہ ہم سن کے خاموش بیٹھ جائے، بلکہ اس واسطے ذکر کی کہ فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کا جائزہ لینا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اپنے اندر ایمانی پاور، ایمانی قوت، ایمانی روح، ایمانی مزاج پیدا کرنے کے لیے کیا وسائل ہوں گے، کیا ذرائع ہوں گے، ان کو اختیار کرنے کی فکر کرنا، تاکہ ہم ان فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ سکے اور مضبوط ایمان کے ساتھ جی کر اللہ کے ہاں کامیاب اور سرخرو ہو کر پہنچ سکے۔ تو